اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، ویڈیو پسند